آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے صحابہ اکرام کو بہت ساری باتوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن اور تقدیر کو ماننا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، جس کو بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی۔ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بناتے دیکھو گے، یہ چرواہے ایک دوسرے کے ساتھ لمبی بلڈنگ بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر چلنے والے غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے، کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے۔ مطلب وہ خانہ بدوش والی زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بڑی عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلے سے ہوتے تھے، بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ خانہ بدوش عرب کے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوور کلاس کیسے بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اس وقت کے انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی۔ الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اس عرب کے علاقے میں رہی۔ ان کا کلچر بالکل نہیں بدلا، یہ لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی۔ آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے بھی مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے کوشش کی اور پورے امپائر میں بہت سے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینے تک ایک ٹرین بنائی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی چرواہے اور بدو تھے، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا گیا تھا، جس کے بعد عثمانی سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن خانہ بدوش عثمانیہ سلطنت کے اس عمل سے بالکل خوش نہیں تھے۔ آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بدو قبائل کو ایک طاقتور جنگی فورس کے طور پر استعمال کیا، پھر برٹش کی مدد سے اس نے سارے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ نکلنے کے بعد یہی خانہ بدوش، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں، دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ہیں۔ ان میں بہت سارے ملین اور بلین ایئر ہیں،
لیکن تیل نکلنے کے بعد ساروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ یہ بہت جلد ختم ہو جانا ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری عیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد راشد، جو بدو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے انٹرویو میں خود کہا کہ انہیں بدو ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال ٹورزم اور بزنس کی طرف لائے اور بہت ہی تیزی سے دبئی دنیا کی بیسٹ سٹی بن گئی۔ پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی گئی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائی ہوئی پیرامڈز آف گیزا کے پاس دنیا کی سب سے بلند بلڈنگ کا ٹائٹل تھا۔ یہ ٹائٹل اس کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا، لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈ کا ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے ایفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ رہ چکی ہیں۔ دبئی کی اس کامیابی کو دیکھ کر سعودی عرب نے بھی اسے کاپی کرنا مکہ میں کعبہ کے سامنے دنیا کی چوتھی بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد اعلان کر دیا جدہ ٹاور، جو دبئی کی برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اس طرح سعودی دبئی سے آگے نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد دبئی نے اور بلڈنگ کا اعلان کیا جو جدہ ٹاور سے بھی لمبی ہوگی۔ اس طرح ان عرب ممالک میں لمبی بلڈنگ بنانے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان سب کا ان ہی بدو قبیلوں سے ہے۔ ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کو بتا چکے ہیں۔